السلام علیکم ناظرین، گلوبل ویمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان لارب خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ریاستی اداروں پر بار بار حملوں کے باوجود عمران نیازی کو کھلی چھوٹ ہے۔ عمران نیازی کو کھلی چھوٹ نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ الیکشن کمیشن پر کوئی اعتماد نہیں، مستعفی ہونا چاہیے۔ عمران خان نے کہا، الیکشن کمشنر کو پتہ ہی نہیں 40 لاکھ لوگوں کو مردہ قرار دے دیا۔ سب کو پتہ ہے سینیٹ الیکشن میں پیسے کا استعمال ہوتا ہے۔ عمران کا مائنڈ سیٹ ہٹلر والا ہے، ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا، عمران خان نے اپنے دور حکومت میں عوام کو بھوکا کیا، معیشت کو تباہ کیا، داخلہ و خارجہ پالیسی کو بھی خراب کیا۔ حکومت عام انتخابات کی تاریخ دے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ فواد چودھری نے کہا، عمران خان کی بات مان لی جاتی، الیکشن ہو جاتے تو سیاسی اور معاشی استحکام ہوتا۔ سیاسی اور معاشی عدم استحکام۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کا آؤٹ لک مستحکم سے منفی کر دیا۔ قرض دینے سے قبل آئی ایم ایف کا پاکستان سے نیا مطالبہ۔ امریکی ڈالر کا نیا ریکارڈ، قیمت 215 سے تجاوز کر گئی۔ چند گھنٹوں میں ڈالر کی قیمت میں 5 روپے اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر 225 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ افغانستان میں کرکٹ کی رونقیں بحال ہونے لگی۔ کابل اور بند امیر کی ٹیمیں مد مقابل، کابل کی ٹیم نے بند امیر کو شکست دے دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. وزیر اعظم شہباز شریف نے الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن پر زور دیتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس میں تاخیر کے شکار فیصلے کو جلد سنائے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں پر بار بار حملوں کے باوجود عمران نیازی کو کھلی چھوٹ ہے اور عمران نیازی کو کھلی چھوٹ نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم الحاق پاکستان پر کشمیریوں کے عزم آزادی کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام نے ایک بڑی جنگ آزادی لڑی ہے۔ کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کی داستان 1947 سے شروع ہوئی اور یہ جدوجہد آج بھی جاری ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کرتے ہوئے کہا، ضمنی انتخابات میں چیف الیکشن کمشنر نے نون لیگ کو جتوانے کی پوری کوشش کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عوام سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نے ہمیں ہروانے کا ہر حربہ استعمال کیا۔ جس طرح الیکشن کرائے گئے وہ بہت افسوسناک ہے۔ ہمارے خلاف ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر پر سب سے زیادہ افسوس ہے، انہوں نے بددیانتی کی ہے۔ الیکشن کمشنر کو پتہ ہی نہیں 40 لاکھ لوگوں کو مردہ قرار دے دیا۔ کسی اور ملک میں ایسی غلطی ہوتی تو چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو چکا ہوتا۔ ہر حربہ استعمال کیا ہمیں ہرانے کا۔ ہم آج جیتے ہیں تو اس کے باوجود، ہم جیتے ہیں تو اسٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں۔ ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے، جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں نکلا ہے۔ میں 26 سال سے جلسے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 8 مرتبہ ہم الیکشن کمیشن کے پاس کیسز لے کر گئے، انہیں نہیں مانا گیا۔ عدالت گئے تو 8 مرتبہ عدالت نے الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ دیا۔
موجودہ الیکشن کمیشن پر ہمیں بالکل اعتماد نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے سینٹ الیکشن میں پیسے کا استعمال ہوتا ہے، موجودہ الیکشن میں بھی کھلا پیسہ چلا، الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ شفاف الیکشن موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت نہیں ہو سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کرتا ہوں فوری استعفیٰ دیں۔ چیف الیکشن کمشنر لاہور میں کس کے قدموں میں بیٹھتا ہے ہمیں معلوم ہے، جج پر بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے تو وہ بھی کیس سے الگ ہو جاتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر پر قوم کو اعتماد نہیں، مہربانی کر کے استعفیٰ دیں، سندھ میں سروے کرا لیں، پتہ چل جائے گا وہاں الیکشن میں کیا ہوا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ ہٹلر والا ہے جو ملک کے ہر ادارے کو تباہ کر دے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان ریاستی اداروں پر منظم طریقے سے حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ ہٹلر والا ہے جو ملک کے ہر ادارے کو تباہ کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے سے قبل عمران خان چیئرمین نیب کی طرح چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں عوام کو بھوکا کیا، معیشت کو تباہ کیا، داخلہ و خارجہ پالیسی کو خراب کیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے ریاستی طاقت استعمال کر کے سیاسی مخالفین پر جھوٹے کیسز بنائے، اداروں کو چاہیے قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کریں۔ فارن فنڈنگ کیس 8 سالوں سے کیوں تاخیر کا شکار، جلد فیصلہ سنایا جائے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ عام انتخابات کی تاریخ دی جائے تو ہم حکومت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، لہٰذا اب شہباز شریف فیصلہ کریں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ 22 جولائی کو پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، جس کے بعد 23 جولائی کو پنجاب میں رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ کے داخلے پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ ان جیسے لوگ پنجاب کے لیے ناصور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے 5 سے زیادہ ایم این ایز ہم سے رابطے میں ہیں، حکومت وینٹیلیٹر پر ہے اور ہم جب چاہیں سوئچ آف کر دیں، وفاقی حکومت کو گھر بھیج دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کی بات مان لی جاتی اور الیکشن ہو جاتے تو سیاسی اور معاشی استحکام ہوتا، مگر سارے عقل مندوں نے پاکستان اور اپنی سیاست کو نقصان پہنچایا۔ البتہ آج حکومتی اتحاد کا اجلاس ہو رہا ہے، وہ میچورٹی کا مظاہرہ کرے اور الیکشن فریم ورک پر بات کرے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عام انتخابات کی تاریخ دی جائے تو ہم حکومت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن مریم اورنگزیب جیسے لوگ جو کونسلر نہیں بنے ان کے بیان نہیں ہونے چاہیے۔ اب شہباز شریف فیصلہ کریں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کا آؤٹ لک مستحکم سے منفی کر دیا اور کہا آئی ایم ایف معاہدے پر عمل درآمد اور جون 2023 کے بعد فنڈنگ کے حصول پر خدشات ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کا آؤٹ لک مستحکم سے منفی کر دیا۔ سیاسی عدم استحکام، کمزور حکومتی اتحاد اور جلد الیکشن کو آؤٹ لک بدلنے کا سبب بتایا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ منفی ریٹنگ 2022 کے آغاز سے بگڑتی لکویڈیٹی، بیرونی فنڈنگ صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔ آئی ایم ایف معاہدے پر عمل درآمد اور جون 2023 کے بعد فنڈنگ کے حصول پر خدشات ہیں۔ فچ کا کہنا ہے کہ زر مبادلہ ذخائر پر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے باعث دباؤ ہے۔ 2022 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 17 ارب ڈالر رہا اور آئندہ مالی سال پاکستان کا یہ خسارہ 10 ارب ڈالر رہنے کا اندازہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق مہنگے ایندھن کے سبب پاکستان میں مہنگائی کی شرح بلند رہے گی۔ دوسری جانب آئی ایم ایف نے پاکستان کو طے شدہ امور پر پیش رفت کی ہدایت کر دی۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے قبل تمام ترجیحی نکات پر عمل کیا جائے۔ امریکی ڈالر پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 25 پیسے مہنگا ہو کر 215 سے تجاوز کر گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرنسی مارکیٹ میں روپے کی بے قدری اور ڈالر کی قیمت میں تیزی سے اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز بھی امریکی ڈالر بلند ترین سطح پر برقرار ہے۔ فوریکس ڈیلرز نے بتایا کہ کاروباری ہفتے کے پہلے دن انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 25 پیسے مہنگا ہو کر 215 روپے 20 پیسے پر پہنچ گیا۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر 216 سے 217 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ماہر معاشیات خرم شہزاد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈالر بڑھنے سے انویسٹرز میں غیر یقینی صورتحال ہے۔ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بعد ہی آتا ہے۔ کاروبار کے دوران ڈالر مزید مہنگا ہوا اور اس کی قدر میں مجموعی طور پر 8 روپے 80 پیسے اضافہ ہوا، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 224 روپے ہو گئی۔ افغانستان اتصالات چھٹی کرکٹ لیگ کے 8ویں راؤنڈ کا آغاز ہو گیا ہے۔ افغانستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ گیمز بہترین انداز میں کھیلے جائیں گے۔
मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान अतसलात में 8वीं राउंड 6वीं क्रिकेट लीग का आगाज हो गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि ये गेम्स बेहतरीन अंदाज में खेले जाएंगे। 6 ए साइड क्रिकेट लीग का पहला मैच काबुल के खिलाड़ियों और बंद अमीर के खिलाड़ियों के दरमियान खेला गया। काबुल के खिलाड़ियों ने खेल का टॉस जीतकर बंद अमीर को पहले बैटिंग का मौका दिया। बंद अमीर ने 10 विकेटों के नुकसान पर 121 रन बनाए और मुखालिफ टीम को 122 रन्स का हदफ दिया। काबुल के खिलाड़ियों ने यह हदफ 14 राउंड्स में हासिल किया और कामयाबी अपने नाम की। फरीद होतक तर्जुमान अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना था कि ये गेम्स बैनुल-अक़वामी मयार पर मबनी होंगे और ये गेम्स बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के कवानीन के मुताबिक काबुल में मुनक्किद होंगे। हमने शायकीन के लिए जगह भी फराहम की है कि वो आकर खेल को करीब से देखें। काबुल टीम के कप्तान रहमानुल्लाह गर्ब्स का कहना था कि दोनों टीमें इस मैच की तैयारी कर रही थीं और हर टीम ने जीतने की कोशिश की। खुशकिस्मती से हमारे खिलाड़ियों ने 8वें राउंड के बाद पहला मैच जीत लिया। क्रिकेट के शौकीन अमानुल्लाह का कहना था कि मैं इस सीजन में लीग में आकर बहुत खुश हूँ और अपने खिलाड़ियों को करीब से देख रहा हूँ। इस तरह के मुकाबलों के इनेकाद और नए नौजवानों के मौके फराहम करने पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया और मैं इस खेल में करीम जन्नत का खास मद्दाह हूँ। ग्लोबल विमेन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल विमेन टीवी।